بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں عبادات کے راستے سے دین داخل ہوتا ہے اور مالی معاملات میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، یہ تمام اعمال اگر انسان کرے تو اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں دین کا نور آ جائے گا، اسلام کا نور آ جائے گا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اگر انسان مالی معاملات میں گڑبڑ کرے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، تو اس وجہ سے انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے۔ پورے کا پورا دین ہمارا لقمہ حلال پہ کھڑا ہے۔ اگر پیٹ میں لقمہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو قبول فرمائیں گے۔ اگر پیٹ کے اندر حرام ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر 85% لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام پہنچ چکا ہے، اور اس حرام خوری کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے آج لوگوں کو نہ دین اچھا لگتا ہے نہ مولوی اچھا لگتا ہے۔ دین کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، البتہ مولویوں کو وہ بہت کچھ کہتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت جو لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے، ان میں 80% لوگ تو وہ ہیں جن کے پیٹ میں حرام ہے، جو حرام خوری میں مبتلا ہیں۔ جو حرام خوری میں مبتلا ہو جائے پھر اس کو اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اور 10% لوگ وہ ہیں جو بے نمازی ہاتھوں کا کھانا کھاتے ہیں، چاہے گھر کے اندر چاہے ہوٹلوں کے اندر۔ اور 10% لوگ وہ ہیں جن کو نیک لوگوں کی صحبت میسر نہیں۔ اسی حرام کی وجہ سے میرے بھائیوں پورا معاشرہ لڑائی جھگڑوں سے بھر چکا ہے۔ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، ہر خاندان کے اندر دشمنیاں، مار کٹائی، قتل و قتال اور دیگر جتنے بھی اس وقت فتنے ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ کبھی توجہ فرمائیں تو حرام خوری کا بہت بڑا سبب ہے، حرام خوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حرام خوری کی بہت ساری قسمیں ہیں اور حرام کھانے کی بہت ساری اس کی صورتیں بنتی ہیں، لیکن سب سے بڑی اس وقت جو ہے میرے سامنے وہ ہے وراثت کا شرعی طور پر اور بر وقت تقسیم نہ کرنا ہے۔ وراثت شرعی طور پہ تقسیم نہیں ہوتی اور لوگ حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ورثاء کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ پچھلے دنوں ایک جیو نیوز پر میں نے ایک خبر پڑھی، ایک عورت کو 46 سال کے بعد جا کر عدالت کے ذریعے سے اس کے بھائیوں سے حصہ ملا، اور اس خبر میں تفصیل یہ تھی کہ بچپن میں ان بھائیوں نے اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر دباؤ ڈال کر اس سے یہ جگہ گفٹ کروا دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہنیں ہی کیوں گفٹ کریں، کبھی بھائیوں کو توفیق نہیں ملی کہ وہ بھی اپنا حصہ اپنی بہنوں کو دے دیں؟ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، پشاور میں 2 بھائی اندر آئے اور انہوں نے آ کر بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ بہن نے اپنا وراثت میں حصہ مانگا تھا، ماں چھڑانے آگے آئی، ماں کو بھی انہوں نے مارا، ماں کو بھی مارا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہر طرف یہ حرام خوری کا جو ایک بہت بڑا سبب وراثت ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یہ حرام خوری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی اچھے اعمال کریں گے، بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے، لیکن وراثت کے معاملے میں جا کر وہ بھی حرام خوری کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر بھی حرام پہنچ جاتا ہے۔ کئی لوگ ساری زندگی نہ کرپشن کرتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ ڈاکہ مارتے ہیں، کسی سے فراڈ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک اصول کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن وراثت کے معاملے میں جا کر وہ بھی انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حرام خوری کا وہ بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کی جیب سے، شریعت کہتی ہے اگر کوئی مر جائے انسان، اس کی جیب سے اگر لاچی اور یا چاکلیٹ بھی چھوٹی سی چیز ہے یہ بھی نکل آئی تو اس پر بھی کسی فرد واحد کا حق نہیں بنتا، وہ بھی اب تمام اس میت کی تمام چیزوں کو اکٹھا رکھا جائے گا، چاہے کاغذ پہ لکھیں، جتنے بھی اس کے اثاثات ہیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا رکھا جائے گا، ان میں یہی الائچی اور جیب سے نکلنے والی چاکلیٹ کو بھی بیچ میں رکھیں گے، اس کی جیب سے نکلنے والی سوئی کو بھی اس اجتماعی اس میت کے سارے مال میں رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ چیزیں شرعی طور پہ تقسیم ہوں گی، کوئی ایک شخص بیچ میں سے ایک چیز اٹھا کر استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر سارے ورثاء موجود ہوں اور سارے عاقل بالغ ہوں، اگر وہ خوشی سے کوئی ایک چیز تقسیم سے پہلے ہی کسی کو دینا چاہیں تو وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن اتنا باریک شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک شرعی طور پہ کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی میت کی، اس وقت تک اس چیز پر کسی ایک بندے کا حق نہیں ہے۔ شریعت وراثت کو جبری مالک بناتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہ مجھے اپنے
والد کی وراثت سے کچھ نہیں چاہیے، یا میں پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنے والد کے مال میں سے لوں، یا مجھے چاہیے نہیں، یا مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وراثت کے مال کو شرعی طور پہ تقسیم کر کے اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا جائے گا، پھر اس کی مرضی آگے جس کو مرضی دینا چاہے دے دے۔ جب تک تقسیم ہو کر مال پر اس کے قدرت حاصل نہیں ہوتی، مال پر اس کو کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے کہنے کا کچھ اعتبار نہیں۔ یعنی شریعت وراثت کے مال کو شرعی طور پر لازمی طور پر بندے کے حق میں اس کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنا مال وراثت کا وصول کرے، جبری طور پہ مالک بناتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بہن کہتی ہے جی میں بھائیوں سے حصہ وصول نہیں کرتی، تو بہن کے اس بات کہنے کا کچھ اعتبار نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال کو تقسیم کیا جائے گا اور اس بہن کے ہاتھ پہ رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ جس اپنے بھائی کو دینا چاہے یا کسی کو بھی دینا چاہے۔ بہتر یہی ہے کہ بہنیں اپنا حصہ وصول کریں اور اپنی ضروریاتی زندگی پر اس کو خرچ کریں۔ جو بہن یہ کہتی ہے، جو بچی یہ کہتی ہے، جو بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ مجھے نہیں چاہیے، ایسا کہنے سے وہ گناہگار ہوگی موجودہ زمانے میں، اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا، اور اگر کوئی مانگنا چاہے بہن اپنا حصہ تو معاشرے کا اتنا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے اور اپنا حصہ مانگنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو گویا کہ وہ تعاون علی المعصیت کا ارتکاب کر رہی ہے کہ اس وجہ سے اس کا مال وراثت کا جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے بھائی ایک طرح کا حرام کھانے والے بن جائیں گے۔ لہٰذا بہنوں کو چاہیے کہ اس قسم کا جملہ منہ سے نہ نکالیں، ان کا حصہ بنتا ہے، شریعت میں فرض کیا ان کا حصہ ان کو دینا، اس لیے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ غیرت کا مظاہرہ فرمائیں اور اپنی بہنوں کو حصہ دیں۔ کوئی عورت جتنا مرضی کہتی رہے کہ مجھے وراثت سے حصہ نہیں چاہیے، اس کے کہنے کا کچھ اعتبار نہیں، بلکہ الٹا گناہگار ہوگی۔ اسی طرح لوگ بعض آنکھ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یاد رکھیں، آنکھ کرنے سے بھی بچہ آنکھ نہیں ہو جاتا۔ آنکھ کا شریعت کے اندر کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ لوگ عدالتوں میں جا کر آنکھ نامے بنواتے ہیں اور اپنے بچوں کو آنکھ کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کسی وجہ سے ان کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، کسی بیٹے سے یا کسی بیٹی سے، اور کہتے ہیں میں اس میں سے حصہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، عدالتی آنکھ ناموں سے کسی بھی قسم کا آنکھ نامے کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے حصے میں اس کے جو مال وہ چھوڑ کے جائے گا، اس میں اس بچے کا بھی حق ہے پورا جس کو اس نے اپنی زندگی میں آنکھ کیا تھا۔ لہٰذا آنکھ نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ کوئی دوسرا ہیلا بہانہ کرے اور ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے اپنے کسی وارث کو بلا وجہ، غیر کسی وجہ کے، اس نے اپنے بچے کو وراثت کے مال سے محروم کیا تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ہر قسم کے حرام سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔